جی مہمان گرامی، یہ ریسیپشن ہال استقبالیہ تو حمزہ کے حکمران ہیں، بائیں ہاتھ سے آگے ان کی تصویریں لگی ہیں. جی غزن خان 1886 تک ان کو اپنے بیٹے نے اسیسنیٹ کروایا، تو ان کو اقتدار کے خاطر بیٹے نے قتل کروایا، اور بعد میں انگریزوں نے ان کے بیٹے صفدر خان کو شکست دی تو یہ چائنا کی طرف نکل گئے. اور یہ جی ان کا چھوٹا جو بھائی تھا، ان کو پھر انگریزوں نے اقتدار دیا اپنے قوانین کے مطابق اپنے کنٹرول میں. میر نظیم خان 1938 تک، ان کا بیٹا میر غزن خان سیکنڈ 1945 تک، اور ان کا بیٹا میر جمال خان یہ پھر 74 تک. ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں حمزہ اسٹیٹ ختم کیا گیا، اور ان کے بڑے بیٹے میر غضنفر ہیں جنہوں نے یہ قلعہ ٹرسٹ کے حوالے کی ہے. وہ ہیں، یہ ابھی ہیں؟ جی ابھی موجود ہیں، حیات ہیں. یہ ابو ہز نیرلی 75، اور ان کی ایک رہائش اسلام آباد میں ہے اور دوسری رہائش کریم آباد حمزہ میں ہے. تو ابھی گرمیوں میں حمزہ آتے ہیں، سردیوں میں اسلام آباد چلے جاتے ہیں. MNA رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں. اور ان کی بیگم صاحب ہیں رانی صاحبہ، جو آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی لیڈی ٹیکنوکریٹ کی وہ ممبر ان کو پاس تھی. اور ان کی ذاتی ہوٹل ہے نیچے کریم آباد میں، دربار ہوٹل کے نام سے. اس کے علاوہ ان کے 3 بیٹے ہیں جی. سلیم سب سے بڑے ہیں اور وہاں پہ کوئی بزنس کرتے ہیں اسلام آباد میں. جی سلیم خان ان کا نام ہے. یہاں پہ پھر تلواریں ہیں، ڈھال ہیں، یہ ماضی کا اسلحہ ہوتا تھا. اور یہ رویل ڈریسز ہیں. یہ حمزہ کے روم ہے. اس میں جو سیلنگ لگی ہے نا، یہ برٹش ٹائمز میں ایڈیشن ہوا. باقی جو گر گئی تھی ان کو دوبارہ نیلنگ کی گئی ہے. جو ڈاکومنٹس ہیں چائنا کے ساتھ ہماری ماضی سے بڑی اچھی تعلقات رہی ہیں، تجارت بھی رہی ہے. تو چائنا کو ہم ٹریبیوٹ بھی دیتے رہے ہیں ماضی میں، اینشینٹ پاسٹ میں حمزہ. تو یہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ. یہ فارسی اور چائنیز میں لکھی گئی ہیں. تو پہلے زمانے میں جو آفس لینگویج تھی یہاں کی فارسی تھی. اور میرا حمزہ نے قائد اعظم کو جو لیٹر لکھا تھا جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ کیا، اصل میں سر آغا خان جو تھے، امام سلطان محمد شاہ آغا خان III، وہ عالم انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ رہے تھے. انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایز اے مسلم اسٹیٹ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو انہوں نے پھر حمزہ میر جمال خان نے بھی، جو کرنٹ میر غضنفر ہیں، ان کے والد نے یہ لیٹر قائد اعظم کو دیا تھا. اس کی ڈپلیکیٹ یہاں رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح ہمارا سفر جاری ہے بھائی. تو معزز مہمانان گرامی، یہ قلعے کا سمر بالکونی ہے. 1915 عیسوی میں اضافہ ہوا، اور اس میں ایک رنگین شیشہ جو کلر اسٹینڈ گلاس ہے وہ انگریز دور میں ایڈیشن ہوا تھا. باقی یہ فولڈنگ چیئر، کرسی، ٹیلی فون بھی نا، یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی انگریز دور میں. یہ جو تصویریں ہیں زیادہ تر وہ رائل فیملی کے شہزادے ہیں. کسی زمانے میں وہ اس قلعے میں رہتے تھے، اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ونٹر بیڈ روم. تو مہمانان گرامی، یہ قلعے کا ونٹر بیڈ روم ہے، اور ہمارے درمیان عمران خان صاحب بھی موجود ہیں. یہ دیکھیں ونٹر بیڈ روم میں یہاں پہ فائر پلیس ہوتی ہے، آگ جلانے کی سہولت ہوتی ہے. اس کے اندر بادشاہ بھاگ آ جائے گا یہاں گرم کرنے. یہ بہت دور سے آئے ہیں. تو سردیوں میں آگ جلاتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ ڈائننگ ایریا، اور سمپل سی زندگی. کمرے کی دوسری طرف بستر لگا کے زمین پہ سو جاتے تھے. یہ قرآن پاک ہیں جی، قدیم زمانے کی جو مینوسکرپٹس ہیں ہاتھ سے لکھی گئی ہیں. اس زمانے میں پرنٹڈ میٹر تو اویلیبل نہیں ہی تھی، اس لیے یہ کیلیگرافی کر کے لکھی جاتی تھی. اور یہ کریڈل ہے بچوں کا، جس کو گہوارہ کہتے ہیں. گہوارہ تو اس میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے بچپن میں. ہماری بھی پرورش اسی میں ہوئی ہے، ایسے ہی گہوارے میں. اصل یہ اس کا جو اصل اوریجن یہ عرب ہے. حضرت امام حسن حسین اسلام کے بھی یہ گہوارے تھیں، اور انہی کے ساتھ عرب جو لوگ مائگریٹ کر کے سنٹرل ایشیا آئے ہیں، سمرقند، بخارا. تو بہت ساری کہانیاں ہیں کون کون آئے ہیں.
ان میں سے بعض نسلیں چترال اور ہنزہ تک پہنچی. یہ زیادہ تر چترال اور ہنزہ سے آگے ان کا استعمال نہیں تھا اس زمانے میں. ابھی بہت سارے لوگوں نے پسند کر کے گلگت میں بھی آس پاس میں ان کو اڈاپٹ کی ہے ابھی. جی اس کا دوسری جو حصے ہیں یہ کیبنز ہیں ڈرائی فروٹ رکھنے کے لیے. خوانیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں. ان کو گرمیوں میں چھتوں پہ خشک کرتے تھے. یہ چترال میں گلگت بلتستان یہی ٹرینڈ ہے خوانیاں خشک کر کے رکھنا. ان کا اخروٹ بادام پھر ٹوکریوں میں رکھ کے بچوں کو بھوک لگے جلدی کچھ دے کے نا ان کو خشک کرتے تھے. یہاں پہ بارشیں زیادہ ہوں باہر یا گرمی کی جس طرح آج ہے تو اس سے بچنے کے اندر آتے تھے. یہ ٹرپلین ابھی ہم نے لگائی ہے. پہلے یہ خالی اوپن رہتا تھا. ویسے عام حالتوں میں تختے لگاتے تھے بارش کے دنوں میں. ان دا پاسٹ ایئرز یہاں ہم ڈنرز بھی سرو کرتے رہے ہیں. غلام محمد صاحب بڑے گروپ لاتے تھے. ان کے لیے یہاں پہ لوکل میوزک بھی ہوتا تھا. فوڈز وغیرہ کیٹرنگ سرینا کرتی تھی. کوکنگ یہاں نہیں ہوتی تھی وہ باہر. تو غلام محمد صاحب نے کافی انجوائے کیا اس زمانے میں. ہمیں تو آپ نے دیا. بعد میں پھر اس پہ آبجیکشنز ہوئی کہ اس میں کوئی خاص سیونگ نہیں ہوتی ہے اور اس سے دوسری عمارت کے ڈیمیجز کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو پھر جی شکریہ. تو یہاں پہ جی پیپر منی ہے چائنیز کرنسی پیپر کرنسی ہے اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں بجانے کے لیے. چائنا کے ساتھ ہمارے کافی پرانے تعلقات انہوں نے کبھی ویسا میں ڈسٹرب نہیں کیا ابھی تک. اور یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اس زمانے کی نا. اور ابھی بھی لوگ پولو بجاتے ہیں. پولو کی کھیل کے دوران یہ بجائی جاتی ہے. آپ کو ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہو سکتا آپ کو پتہ ہو پہلے سے یہ جو شہنائی ہے جس کو ٹرمپٹ کہتے ہیں اصل اس کا اوریجن جو ہے نا یہ اینشینٹ ایجپٹ ہے قدیم مصر ہے. میں آرٹیکلس پڑھتا تھا. توتخ آمون کا نام آپ نے سنا ہوگا. توتخ آمون کہتے ہیں. وہ مشہور فرعون گزرا ہے جس کی پیرامڈ کو پہلی مرتبہ کھولا گیا. وہ سیف تھی. اس میں جو بہت سارا ٹریجر ملا. تو برٹش جو تھے ان کو 2 وہاں سے شہنائیاں ملی اس کے ٹریجر میں. وہ ایک کاپر کی تھی دوسری سلور کی تھی چاندی کی جس پہ ہیروگلیفک انسکرپشنز تھی. وہ ابھی برٹش میوزیم میں ہے لندن میں. وہ ہو حیرت کی بات ہے وہاں سے یہ ڈیزائن ترکی بھی گیا ہے عرب بھی آیا ہے. وہاں سے سنٹرل ایشیا پھر گلگت بلتستان چترال تک آیا ہے یہ. جی تو یہ اس زمانے میں ممنوع تھا مصر میں. وہ صرف بادشاہ کے فرعون کے دربار میں ہی بجاتے. اور یہ میچلا گنز جن میں آگ سے گن پاؤڈر وغیرہ بھر کے نا گولی ڈال کے پیچھے آگ لگا کے چلاتے تھے. 1524 1524 اور 1526 جب مغلوں نے فتح حاصل کی پانی پت کی لڑائی میں تو ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ تھا. ان کے پاس یہ بندوقیں تھیں. ان میں آگ سے گن پاؤڈر ڈال کے نا گولی ڈال کے وہ آگ بتی سے دور سے یہ ہاتھی کو بھی گرا سکتے اتنا طاقتور ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی توپ ہے سمجھ لیں آپ. اسمال کینن پورٹیبل. تو قدیم جو توپوں کا نظام ہوتا تو اس کی عمل کا اس کے چلانے کا بس یہی ٹیکنیک تھی. تو بار دیگر غلام محمد صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. آپ یہاں ہیں. میں بڑا خوش ہوں آپ سے مل کے. بہت خوشی ہوئی آپ کو بھی. ہاں یار میں کرنے کے لیے آ گئے. تو غلام محمد صاحب میرے پرانے دوست ہیں. آپ کا شکریہ. اور اگر آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں. یہ گیسٹ بک ہے اس میں آپ اپنے نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں.